اور دیگر امور جو بھی سپہ سالار اور حکمران ہمارے ذمہ لگائے گا آپ کے اور میرے پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ، یہ بات میں نے سوچا تھا کرنے نہیں چاہیے، لیکن کئی مرتبہ انسان کا دل اس قدر زخمی ہو جاتا ہے۔ مجھے بتلائیے کیا وطن کی محبت اسلام میں ہے؟ کس حد تک ہے؟ ایک حد تک اسلام میں وطن کی محبت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو مجھے محبوب ہے، تیری گلیوں میں پلا بڑا ہوں، تو میرے لیے بہت عظیم ہے، مجھے تو پسند ہے، اللہ کی قسم میں تیرے سے نہ نکلتا اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے۔ اور جب مدینہ کی طرف جاتے تھے اپنی اونٹنی کو تیز رفتاری سے دوڑاتے تھے، مدینہ کی سرحدیں قریب آتی اونٹنی تیزی سے دوڑاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ مدینہ تیرے اندر آ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکون پاتا ہوں، یہ میرا وطن ہے، یہ میری رہائش گاہ ہے، یہ میری ہجرت گاہ ہے، میں اس وطن، اتنی محبت اسلام میں وطن کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن میں ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، کیا وطن کی محبت اسلام میں یہ ہے؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کے مذہب کا ہے رنگ و نسل پر انحصار اور قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ ہندوستان کے مسلمان آج اس بات کے اوپر غور کریں، اور دکھ ہوتا ہے کئی لوگ جن کا منہج بظاہر قرآن و سنت ہے، آج وہ ایک دارالکفر میں آباد ہے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ کسی کا ہندوستان میں کسی مسلمان کا پیدا ہو جانا اس کا قصور تو نہیں ہے، کسی مسلمان کا پاکستان میں پیدا ہو جانا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہندوستان میں تم کیوں پیدا ہوئے، ہندوستان میں تمہارا پیدا ہونا قابل اعتراض نہیں ہے۔ قابل اعتراض بات اسلام میں یہ ہے کہ دارالکفر کے اندر مسلمان اقلیت رہتی ہو اور وہ دارالکفر کسی اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور وہاں کا مسلمان اس دارالکفر کی فتح و نصرت چاہے، اللہ کی قسم یہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اتنا خطرناک قرآن کی آیت سے ثابت ہے، جو دارالکفر میں رہتے ہوئے مسلمان کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں دارالکفر کی فتح اور نصرت کی دعا کرے، دل میں خیال رکھے، دل میں ارادہ کرے، دل میں خواہش رکھے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج تک اتنی سخت بات نہیں کی، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ جو بندہ، اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، دلائل کیا پیش، میں کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کیا تھا؟ ہر بات میں بولنا فرض ہے؟ یہ نہیں ہم کہتے کہ تم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤ، یہ نہیں کہہ رہے، تم سے مطالبہ کم از کم خاموش رہو۔ خاموشی سے کیا تمہارے اوپر ہندوستان میں گنے دانی ہوئی ہے؟ ہمیں پتہ ہے تم اقلیت ہو وہاں پہ، ہم اس بات کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن کیا تمہیں زبردستی مجبور کیا جا رہا کہ تم بیان دو؟ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات فلسفہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیا موالات؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی تیمارداری کے لیے گئے، اس بات سے کس نے انکار کیا؟ یہ بات یاد رکھے، ایک آیت کو بڑا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہاں پہ دوست مت بنانے کا جو مطلب ہے، جس کے اوپر اجماع امت ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ دوست مت بنانے کا مطلب